السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ خیریت سے ہو؟ کل سنڈے تھا اور جیسا کہ گروپ میں آپ کو میسیج بھی کیا تھا کہ آپ کو جو ہے ہم نے پچھلے ہفتے میں جو بھی کچھ پڑھا اس کا کیا ہے ریویژن کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے جو دعائیں یاد کی ہے، اسی طرح نماز میں پڑھنے کی جو صورتیں ہیں 10 صورتیں ہیں، کلمے ہیں، نماز میں پڑھنے کی جو چیزیں ہیں التحیات ہے، درود شریف ہے، سب کا ریویژن اور سب کا دور کرنے کا آپ کو کہا گیا تھا میسیج کے ذریعے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جو ہے سب ریویژن اور سب دور کیا ہوگا۔ اب چلیے آگے پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ اماں نکالیے، میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہاں تک جو ہے ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ اب آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ چلیے دھیان سے سنیے، میں ہجے کرتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ واو زبر و، با زبر ب، و ب، نون یا زبر نئی۔ اب یہاں پر دیکھو نون یا زبر نئی، یا ساکن سے پہلے زبر آیا تو کیا ہوتا ہے؟ یائے لین ہوتا ہے، اور یائے لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ واو زبر و، با زبر ب، و ب، نون یا زبر نئی، کیا ہوا؟ و بنئی۔ نون الف زبر نا، اب یہاں پر دیکھو نون الف زبر نا، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، لہذا نون الف زبر نا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون الف زبر نا، وَبَنَيْنَا، وَبَنَيْنَا۔ فا واو زبر فو، یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا بنتا ہے؟ واو لین، اور واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ وَبَنَيْنَا فَوْ، قاف زبر ق، وَبَنَيْنَا فَوْقَ، کاف میم پیش کم، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ۔ سین با زبر سب، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا، عین دو زبر ان، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا۔ شین زیر شی، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شی۔ اب یہاں پر دیکھو عین دو زبر ان، اس کے بعد شین زیر سی، تو یہاں پہ گننا ہوگا۔ قاعدہ کون سا ہوگا؟ تو آپ کو اکفا کا قاعدہ یاد ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آوے تو نون ساکن یا تنوین کو، تو تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے، مطلب کہ گننا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھو عین دو زبر ان، عین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے،
دو زبر کے تنوین کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف تا، سا، جیم، دال، زال، زا، شین آیا نا. تو حروف اکفا کے جو 15 حروف ہے اس میں سے شین آیا. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اکفا. دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے شین آیا تو اکفا ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِي دال الف زبر دا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدًا. دال الف زبر دا، الف سے پہلے زبر تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدًا. دال دو زبر دن. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. شدادن ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہم کو آیت کرنی ہے اگر وہاں لاسٹ حرف کے اوپر دو زبر آتا ہے تو اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے. شدادن ہے، آیت کریں گے تو شدادا. اب پوری آیت پڑھتے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. چلو آگے. واو زبر و، جیم زبر ج، وج، عین لام زبر ال، وجعل. نون الف زبر نا، وجعلنا. نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. وجعلنا. سین زیر سی، وجعلنا سی. را الف زبر را، وجعلنا سرا. یہاں پر بھی دیکھو الف سے پہلے را کے اوپر زبر تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وجعلنا سرا. جیم واو دو زبر جو، جیم کو واو سے ملائیں گے. جیم واو دو زبر جو. وجعلنا سراجا. واو زبر و، وجعلنا سراجا و. اب یہاں پر دیکھو گنہ ہوگا، سراجا گنہ ہوگا. قاعدہ کون سا ہوگا؟ ادغام بالگنہ. کون سا قاعدہ؟ ادغام بالگنہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد یومین کے حروف یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام بالگنہ ہوگا. اب یہاں پر دیکھو نون ساکن نہیں ہے لیکن تنوین ہے. دو زبر کی تنوین کے بعد یومین کے 4 حروف یا واو میم نون میں سے واو آیا تو ادغام بالگنہ ہوگا، اس لیے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. وجعلنا سراجا. واو ہا زبر وہ، وجعلنا سراجا وہ. ہا الف زبر ہا، وجعلنا سراجا وہا. ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہوا تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وہا. جیم دو زبر جن. وجعلنا سراجا وہاجا. وہاجن دو زبر پر آیت کریں گے تو الف مدہ سے بدل دیں گے. وہاجن ہے، آیت کریں گے تو وہاجا. وجعلنا سراجا وہاجا. ہے سمجھ میں؟ بس یہ 2 آیتیں آپ کو یاد کرنی ہیں. آج کے سبق میں جو ہے 2 قاعدے بھی نئے آئے، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے. ایک قاعدہ کہاں پہ آیا؟ یہاں پر سبعا شدادا. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اکفا. کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اکفا ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں پر نون ساکن اور تنوین دونوں میں سے کون سی ہے؟ تنوین ہے. نون ساکن نہیں ہے، یہاں پر تنوین ہے. تو تنوین کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے شین آئے اس لیے یہاں پہ اکفا ہوگا. ایک یہ قاعدہ آپ کو یاد کرنا ہے. اور دوسرا یہاں پر سراجا وہاجا. یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام بالگنہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف
یومن جو ہے یا واو میم نون اس میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام بالگنہ ہوگا. تو یہاں پر بھی دیکھو نون ساکن نہیں ہے، یہاں پر تنوین ہے. تنوین کے بعد یا واو میم نون یومن میں سے واو آیا تو ادغام بالگنہ ہوگا، اس لیے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہ دو قاعدے آپ کو یاد کرنے ہیں اچھے سے. اور اسی طرح جہاں جہاں الف مدہ آوے، واو مدہ آوے، یا مدہ آوے، وہاں دھیان رکھنا ہے اور وہاں ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جہاں بھی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، واو مدہ ہے. اسی طرح کھڑا زبر آتا ہے، کھڑا زیر آتا ہے، الٹا پیش آتا ہے تو میں بتاتا ہوں. تو وہاں کیا ہے، ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اسی طرح زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. اسی طرح واو لین ہے، یا لین ہے. آج کے سبق میں واو لین اور یا لین بھی آیا. تو جہاں واو لین آتا ہے، یا لین آتا ہے تو وہاں ہم کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ نرم آواز کے ساتھ جلدی جلدی پڑھیں گے. اسی طرح زبر زیر پیش کو بھی کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. آیا سمجھ میں؟ میں پھر سے پورا سبق ایک بار پہلے سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے، آپ کو پہلے سے ہی سنانے کا ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. بس آپ کو یہاں تک یاد کرنا ہے. میں نے نشانی نہیں کی ہے لیکن آپ کو یہاں تک یاد کرنا ہے. آگے 2 آیت سبق آپ کو یاد کرنا ہے. اب چلیے آپ جو ہے کتاب نکالیے. جیسا کہ ہم روزانہ اماں کے ساتھ کتاب کا ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو آج جو ہے ہم اماں کے ساتھ اسلامی معلومات کا سبجیکٹ پڑھیں گے. تو آپ جو ہے کتاب میں پیج نمبر 98 نکالیے. پیج نمبر 98. اسلامی معلومات. اسلامی معلومات کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیے. اسلامی معلومات دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں اسلامی معلومات؟ دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. دین اسلام جو ہے اس کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. اب چلیے سبق نمبر 1 پڑھتے ہیں. سبق نمبر 1 سوال. سوال: اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ بنیادی مطلب بیزک. بنیادی مطلب بیزک عقائد. اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ جواب: توحید، رسالت اور آخرت اسلام کے بنیادی عقائد ہے. توحید، رسالت اور آخرت اسلام کے بنیادی عقائد ہے. سوال نمبر 2: توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب: توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. سوال نمبر 3: رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: رسالت کا مطلب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ رسالت کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ سوال نمبر 4، آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ کتنے سوال ہوئے؟ 4 سوال ہوئے۔ یہ چاروں سوال جو ہے آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آپ جو ہے اچھے سے پڑھیں گے 4-5 بار 10 بار یا بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ چاروں سوال جو ہے وہ یاد ہو جائیں گے۔ تو چلیے آپ لوگ سبق یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔